عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ ایک اہم بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اعتکاف سے متعلق، چونکہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ وہ خود اعتکاف میں بیٹھیں یا وہ اپنے نوجوان بچے جو 15 سال کے، 17 سال کے، 18 سال کے، یعنی کہ وہ ابھی اتنے میچور نہیں ہوتے، اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ پورے کما حقہ مسجد کے آداب کا خیال رکھ کر اعتکاف کر سکیں۔ اس اعتبار سے تو میں کہنا چاہوں گا کہ میچور تو آج کل جو بڑی عمر کے بھی ہیں نا، 25 25 30 30 40 50 سال کے، وہ بھی بعض اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں کہ وہ سمجھداروں والے نہیں ہوتے۔ تو دراصل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ بہتری کس میں ہے۔ جس طرح کوئی کہتا ہے کہ جی بچے کی شادی تب کریں گے جب وہ جو ہے وہ ذرا کمانے لگ جائے، جب وہ ذرا اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے، تو اس وقت پھر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ بچے کی شادی اس بات پر روکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، تو اس پیروں پر تو آج تک تو اس کا ابا بھی نہیں کھڑا ہو سکا، وہ بھی بیچارہ پریشانی سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو پھر بچے کو پاؤں پر کھڑا ہونے کا انتظار کریں گے تو پھر تو اس کی شادی جو ہے نا وہ 50 سال تک آپ نہیں کر سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے گر سکھا دیں، اس کو ایسی سمجھداری کی باتیں بتا دیں کہ جس سے اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کرنے والا بن جائے۔ کوشش اس انسان کے بس میں ہے۔ ایسے ہی ہم جن لوگوں کو اعتکاف کروانا چاہ رہے ہیں 15 16 17 18 سال، دیکھیے ہر جگہ کسی کو بھی کسی سے کوئی ضد یا کوئی دشمنی نہیں ہوتی کہ جی ہم نے ان کو بیٹھنے نہیں دینا۔ یاد رکھیے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جو کام ہو اچھے سے اچھا ہو، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ نماز پڑھنے کے لیے کیا حکم دیا کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا کہو، پھر جب وہ 10 سال کا ہو جائے اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یعنی مار کر نماز پڑھانے سے مطلب یہی ہوا نا کہ اگر وہ لڑکا ہے تو اس کو تو مسجد میں بھی لاؤ۔ اب اگر ہم اس 10 سال کے لڑکے کو مسجد میں لائیں گے، اب اگر کیا وہ شرارتیں کرنا شروع کر دے تو اس کو کیا مسجد سے بھگا دیں؟ کیا اس کو مسجد میں ساتھ نہ لائیں؟ ہرگز یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہی ہے کہ اس کو آداب سکھاؤ، وہ تمہارے ساتھ آئے گا، نماز ادا کرے گا، آئے گا تو سیکھے گا نا، وہ غلطی کرے گا تو اس کو سمجھاؤ گے نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی 15 16 17 18 سال کا بچہ آپ اعتکاف میں بٹھانا چاہ رہے ہیں تو ہرگز کوئی مسجد والا، مسجد کی انتظامیہ والا یہ نہیں چاہتا کہ اس کو بھگا دے، اس کو نکال دے، بلکہ چاہتا یہ ہے کہ وہ مسجد کے آداب کا خیال بھی رکھے، اعتکاف بھی کرے اور کسی کو اس سے تکلیف بھی نہ ہو۔ اس لیے خدا را اس اعتبار سے آپ جن بچوں کو اعتکاف کروانا چاہتے ہیں جو ابھی میچور نہیں ہے ان کو اعتکاف کرائیں، سمجھداری کے ساتھ ان کو سمجھائیں، ان کو بٹھائیں۔ اور یہ ہماری قوم، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ اگر انہیں ہم بھگا دیں گے اور انہیں ہم کہیں گے نہیں ابھی تم بڑے ہو جاؤ، آپ کو پتہ ہے بڑے ہونے کے بعد کون کتنا اعتکاف بیٹھ رہا ہے مجھے بتائیے، اس پر اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو پھر وہ جو ہے نا وہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ شادی کے بعد تو ویسے ہی اس کے پاس مشکلات آ جاتی ہیں، اور تھوڑا وہ بڑا ہوتا ہے جب 18 20 سال کی عمر سے نکلتا ہے تو اس کو دنیا دکھ جاتی ہے۔ یہی بچے ہوتے ہیں جن کو مسجد آنے کا شوق ہوتا ہے، تو ان کو شوق سے آنے دیجیے، آئیں، سمجھیں، بیٹھ کر سیکھیں۔ یہاں سیکھیں گے تو انہیں کم از کم عقائد کا کچھ تو پتہ چلے گا، کچھ تو وہ ماحول پائیں گے، کچھ تو ان کا ذہن بنے گا۔ تو اس طرح سے ہم مل کر سارے کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارا مستقبل ہیں، یہ مسجد سے جڑے رہیں گے، مسجد سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل کو سیکھیں گے بھی۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ یہ کسی اور جاتے، کیونکہ اگر مسجد میں نہ آئے تو باہر کیا کریں گے لوگ؟ بچوں نے جو ہے وہ موبائلوں پر وقت گزارنا ہے، کھیل کود میں وقت گزارنا ہے، ادھر ادھر تفریح کرتے ہوئے وقت گزار دینا ہے۔ تو چلیں کسی بہانے مسجد آباد ہوتی ہے تو مسجد آباد کریں اور پھر اس کا راستہ درست کریں۔ شادیوں میں بھی تو خرافات ہوتی ہیں تو شادیاں بند کر دیں، عرس بزرگان دین کے عرس ہوتے ہیں تو اس میں بھی تو خرافات لوگ کرتے ہیں نا، معاذ اللہ کیا ناجائز کام کرتے ہیں، تو کیا وہ بند کر دیں؟ مقصد یہ نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے فرمایا کتا اگر مسجد میں آ جائے گا تو مسجد کو نہیں توڑ دو گے، مسجد کو تالا نہیں لگا دو گے، کتے کو مسجد سے بھگاؤ گے۔ اسی طریقے سے جو کام درست ہے اس درست کام کے اندر کوئی غلط کام ہے تو اس غلط کام کو بند کریں اور اس کی اصلاح کر کے اس درست کام کو جاری رکھیں۔ تو اس طرح یہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، سمجھدار ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے سب ہی ہم مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہرگز کسی سے ایک دوسرے سے اختلافات نہ پالیں، بلکہ پیار محبت سے بات کو سمجھ کر جس میں ہم سب کی بہتری ہے وہ کام کریں، انشاءاللہ تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بوجھ کے ساتھ ہر معاملہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا